السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گی کچھ ایسے جملوں پر کہ جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بولتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان جملوں کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے کون کون سے جملے بولتے رہتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں اور ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے اور ہمارا نامہ اعمال بھاری ہو رہا ہے۔ ہمیں بولنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے، جب بھی بولیں بامقصد بولیں، فضول بولنے سے خاموشی لاکھ درجہ بہتر ہے۔ ایسے جملے جن کا مطلب آپ کو خود بھی نہیں پتا، لوگوں سے سنے سنائے ہیں، ان سے تو بالکل ہی پرہیز کریں، خود بھی شعوری طور پر بچیں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ آج ہم چند نئے اور جملوں پر بات کریں گے۔ تو جی آج کا پہلا جملہ ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے۔ اس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ بہت سے برے کام کر کے نیک کام کا ارادہ کرنا یا کثرت سے گناہ کر کے توبہ پر آمادہ ہونا۔ یہ جملہ ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو تمام عمر تو گناہوں اور بدعمالیوں میں بسر کر دے اور آخر میں تائب ہو کر پارسا بن بیٹھے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین ہے کہ اگر ایک مسلمان لاکھوں کروڑوں گناہ سرزد ہونے کے بعد بھی حج کو چلا جائے تو انشاءاللہ رب کی رحمت کو اپنے قریب پائے گا۔ پلٹنا چاہے گا تو اللہ کا دروازہ اس کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ بلی حج کو چلی، یہ کہنا اسلام کی توہین ہے۔ اس لیے ایسا کوئی بھی جملہ، ایسا کوئی بھی لفظ جس سے اسلام اور مسلمانوں کی تنقید و تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم خود تو یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم 900 چوہے کیا کہ 1000 چوہے بھی کھا لیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے، مگر دوسروں پر تن سے باز نہیں آتے۔ اور کتنے ہی لوگ اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر نیکی چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان کے نیکی چھوڑنے کا گناہ ہمارے ہی سر ہوگا۔ کبھی آپ ایسے تجربے سے گزرے ہیں؟ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اگر برائی چھوڑ کر خلوص نیت سے نیکی کی طرف آتے ہیں تو لوگ انہیں تانے دے دے کر واپس اسی برائی کی دنیا میں دھکیل دیتے ہیں۔ کوئی حجاب کرنے لگے، کسی نے داڑھی رکھ لی ہو، کوئی نماز پڑھنے لگ جائے یا کسی قرآن کی کلاس میں شامل ہونے لگ جائے، قرآن سننے لگ جائے تو اس پر وہ طنز کیے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ ہی معافی دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک آدمی کبھی کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، جبکہ اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرا دیا جاتا ہے جس کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کے بقدر ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم زبان سے کتنی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو ہمارے خیال میں بہت چھوٹی ہیں۔ اسی کی ایک اور مثال یہ جملہ ہے، اس کو تو میری کچھ خبر ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تو بندے کے حال سے باخبر ہوتا ہے، وہ تو کبھی اپنے بندے کے حال سے بے خبر نہیں ہوتا۔ وہی تو سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے، وہ ہر حال میں بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ بندوں کو اس کو پکارتے رہنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ طے ہے کہ اس کے بعد زندگی میں خیر اور بھلائی بھی آئے گی اور پریشانی اور مسائل بھی دور ہو جائیں گے۔ مایوس ہو کر، پریشان ہو کر زبان سے ایسی کلمات نہ نکالیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنیں۔ ایک اور اسی طرح کا جملہ ہے، آخر اللہ تعالیٰ کو ہماری یاد آ ہی گئی، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب تو بھولنے والا ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، یہ حقیقت ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا بڑی حد تک آسان ہے، لیکن زبان کو قابو میں رکھنا اور اپنے آپ کو زبان کی برائیوں سے بچانا کچھ آسان نہیں۔ بہت سے دیندار اور پرہیزگار لوگ، معروف لوگ بھی کبھی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں لیکن ان کی زبانیں خوب چلتی ہیں۔
زبان سے ادا کیے جانے والے جملوں کا معاملہ اس کا انجام کے لحاظ سے بہت سنگین ہے۔ کبھی ایک جملے سے زندگی بھر کی عبادت و ریاضت ضائع ہو جاتی ہے اور ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کی بھلائی کے لیے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔